ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کسی علاقے میں بادشاہ نے کسی علاقے پر قبضہ جما لیا تو وہاں کا جو امیر سلطنت تھا اس کو گرفتار کر کے پا بجو نہ لایا گیا. تو خیر بادشاہ نے کہا اس کی زنجیریں کھول دو اور اس کو کرسی پہ بٹھاؤ. اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کو عزت دیتے ہیں, تمہیں میں آزاد کرتا ہوں. اس سلطنت کے اندر کسی کام کے لیے میں تمہیں ذمہ داری دینا چاہتا ہوں, اب تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ذمہ داری دوں. وہ معزول حکمران اس ملک کا کرسی پہ بیٹھا ہے اور فاتح حکمران کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی یہاں ذمہ داری دینا چاہتا ہوں, تو بتاؤ تمہیں کیا دیا جائے. وہ کیا آگے سے کہتا ہے مجھے معلم لگا دو. تو وہ بادشاہ مسکرا کے بولا پھر بادشاہی مانگ رہے ہو. یہ بادشاہی ہے, جب مسند پہ بیٹھ کے شاگردوں کو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ شہنشاہ ہوتا ہے, وہ بادشاہ ہوتا ہے. یہ حقیقت میں شہنشاہی ہے. اسی لیے مولا کائنات نے کہا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. اس نے جاہلوں کو مال اور ہمیں علم سے نوازا ہے. تو علم سربلندی ہے, علم عزت ہے, علم سرخروئی ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا صبح اس حال میں کر, یا تو خود عالم ہو, یا علم سیکھنے والا ہو, یا علماء کے پاس بیٹھنے والا ہو, یا علماء سے محبت کرنے والا ہو. فرمایا پانچواں نہ بننا ہلاک ہو جائے گا. اب میں اور آپ اس مجلس میں بیٹھ کے محاسبہ کر لیں ہم کہاں ہیں. خود عالم ہیں مبارک ہو, عالم نہیں علم سیکھ رہے ہیں مبارک ہو. علماء کے پاس بیٹھنے کا شرف تمہیں نصیب ہے, تمہیں پھر بھی مبارک ہو. علماء کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل نہیں ہو پا رہا, اتنے مصروف ہو, لیکن علماء سے محبت کرتے ہو, تمہیں پھر بھی مبارک ہو. لیکن پانچ میں کوئی بھی ہو تو دنیا بھی ذلیل اور آخرت بھی رسوا. تو یا عالم بن جاؤ, یا علم سیکھنے والے بن جاؤ, یا علماء کی صحبت میں رہنے والے بن جاؤ, یا علماء کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ. آج لوگ کہتے ہیں جی علماء کی قدر نہیں رہی. میاں حقیقی علماء کی قدر کرنے والے آج بھی موجود ہیں. ہاں ماضی میں لوگ دنیا کی محبت میں یوں غرق نہیں ہوئے تھے. اس وقت تو شاہانہ زمانہ علماء کے قدموں میں بیٹھنا غنیمت سمجھا کرتے تھے. یہ آپ کے بالکل قریب سیالکوٹ کے اندر ملا عبد الحکیم میر سیالکوٹی علیہ رحمہ کی مجالس کی قصے آپ پڑھیں تو جب آپ لائبریری میں مطالعہ کرنے بیٹھتے تھے تو اورنگزیب عالمگیر کی جانب سے باقاعدہ کچے برتنوں کے اندر بادام روغن رکھا جاتا تھا اور خادم کو حکم تھا کہ حضرت جہاں بیٹھے حضرت کے پاؤں میں رکھ دیا جائے تاکہ آپ کے طلبے اس بادام روغن میں ڈوبے رہیں اور دماغ کو تراوت رہے. عالم دین کا دماغ جو ہے وہ تراوت سے مالا مال رہے گا تو وہ علم کا فیضان بانٹے گا. اور 8 دن کے بعد یہ بادام روغن بدل دیا جائے اور نیا بادام روغن ڈال دیا جائے. اب وہ بادام روغن جو 8 دن میر عبد الحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ کے قدموں کو چومتا رہا, اب اس کو اٹھا کر کہیں پھینک دے. شاہی دربار کی طرف سے حکم نامہ تھا کہ اس کو پیک کر کے دلی بھیجا جائے اور پھر اس کی پیکنگ کر کے دلی بھیج دیا جاتا اور بادشاہ اپنے ذاتی دسترخوان پہ اس بادام روغن کو رکھتا اور اپنے صاحبزادوں کو کہتا اس کو کھاؤ, اس نے ایک عالم دین کے قدم چومے ہو. ایک زمانہ وہ تھا علماء کی یہ قدر تھی, علماء کی تکریم تھی اور پھر ہم عزتوں سے مالا مال تھے. اگر علماء کی تکریم نہ رہی تو ہم رسوا ہو گئے, ہمارے پلے کچھ نہ رہا. جب علماء کی تکریم باقی نہ رہے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا نور اٹھا لیا ہے. تو آج ہمیں علماء کے لیے اپنی سعادت مندیاں سمیٹنا چاہیے, ان کو خوش رکھ کر کے ان کے لیے راحتوں کے ذرائع پیدا کر کے, طلباء کے لیے محبتیں پیش کر کے, ان کے لیے الفتیں پیش کر کے, ان کی خدمت اعانت اور ان کی محبت کر کے اپنی آخرت کی بہتریوں کی جو ہے راہیں تلاش کرنی چاہیے. میں شاید پچھلے سال کو وہ بات سنائی ہو, آج پھر مجھے یاد آ گئی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک دارالعلوم تھا اور وہاں ایک شخص فارغ البال ہو کے خدمت کیا کرتا تھا بچوں کی. تو جو طالب علم ہوتے ہیں, کوئی چھوٹی عمر کا کوئی بڑی عمر کا, مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ اس شخص کو حمار کہہ کے پکارتے, یہ ہمارا گدھا ہے اور یہ ہماری خدمت کرتا ہے. اور جب بھی بات ہوتی تو وہ گدھا کہہ کے پکارتے. کھانا لیٹ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں گدھا گیا ہوا کھانا لینے, ابھی آ جائے گا. ایک دن اسے پتا چل گیا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں, تو وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے فی سبیل اللہ ان طلباء کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کیے ہوئے تھا. جب اسے یہ پتا چلا کہ طلباء مجھے گدھا کہتے ہیں تو اسے بڑا غصہ آیا, سب کو چھوڑا چھاڑا گھر بھاگ گیا.
کہ میں ان کی نوکری کروں, ان کے جوتے اٹھاؤں, گھی کا کنستر اٹھا کے, کبھی آٹے کی بوری اٹھا کے مدرسے میں پہنچاؤں اور ان کی نوکری کروں, یہ مجھے گدھا کہے؟ خیر گھر چلا گیا, رات پڑی, سویا تو خواب کیا دیکھتا ہے؟ حشر کا میدان ہے اور وہ طالب علم لائے گئے اور انہیں حکم ہوتا ہے جنت میں چلے جاؤ, تو وہ مچل جاتے ہیں, نہیں نہیں ایسا نہیں جانا, جتنی دیر تک ساڈا گدھا نہیں جائے گا, جب تک ہمارا گدھا نہیں جائے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے. یہ اٹھا, جلدی سے منہ پہ 4 چھینٹے مارے اور پھر بھاگ آیا اور طالب علموں سے کہنے لگا تم مجھے گدھا کہو, ہمار کہو, کھوتا کہو, میں ساری زندگی نوکری تمہاری ہی کروں گا.